اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب پلیٹ فارم الحدیقۃ المعرفہ میں، اور آج ہمارے اس ویڈیو کا جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یہ ہے قرآن کیا ہے۔ عام طور پر ہم جیسے جانتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے یا پھر یہ آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کے اصل معنی اور لغوی معنی کیا ہیں؟ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ عام طور پہ جو اسے غیر مسلم کے حساب سے یا پھر مسلمانوں کے حساب سے اسے اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے یا آسمانی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ ایسے الفاظوں سے بنا ہے جو انسان کے لیے سچائی اور رہنمائی کا مشتمل ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے نبی، اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے راستے انہیں پہنچایا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام، اگر آپ نہیں جانتے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں اور تمام فرشتوں میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے اس کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کے روپ میں لاتے تھے۔ قرآن پاک کا نزول عربی بھاشا میں آپ اتنا جانتے ہوں گے تقریباً 23 سالوں کے بیچ میں ہوا، جس میں 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ شریف میں ہوا۔ آگے ہم اس کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں قرآن اپنے آپ کو کیا کہتا ہے اور قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ قرآن کے کچھ دو معنی نارمل چلتے ہیں، ایک جس کی بلند آواز میں تلاوت کی جا رہی ہو، اور دوسرا اس کا معنی آتا ہے جو پڑھا جا رہا ہو۔ قرآن میں ہی اپنے آپ کے لیے شبد جو اسے یوز کرتا ہے، جیسے قرآن جس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا، اور کتاب کے مطلب ہوتے ہیں جو لکھا گیا ہو۔ اور قرآن اپنے آپ کو کلام الہی بھی کہتا ہے، یعنی کہ وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بھیجا، وہ رب جو اس دنیا اور زمینوں کا مالک ہے۔ آگے ہم جانتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے اعلیٰ ترین اختیار پر فائز ہے، اور اس کی وضاحت اور تائید ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے کرتے ہیں۔ مطلب کہ ہم اسے قرآن سے جو سیکھتے ہیں وہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اسے سمجھیں گے تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ بس بھیجا جا رہا ہے بنا وجہ یا بنا کچھ بھی۔ قرآن کو 23 سال میں جب بھیجا گیا تو یہ الگ الگ ایونٹس پہ بھیجا گیا، جیسے کبھی کوئی جنگ کے موقع پہ بھیجا گیا، کبھی کسی نے کوئی سوال کر دیا تو بھیجا گیا، کبھی کسی کو الگ ایسے موقع رہے ہیں۔ ان موقعوں پر اللہ نے قرآن کو وحی کے روپ میں نازل کیا۔ پھر بھی اتنی ڈائیورسٹی کے ساتھ آنے کے بعد، اتنا زیادہ الگ الگ چیزوں سے گزارنے کے بعد، الگ الگ موقعوں میں ہونے کے بعد بھی اس میں جتنے بھی ایک ایک شبد بھی بہت ناپ تول کے ہیں، اور آج بھی یہ آپ کے لیے باعث رہنمائی کافی ہے۔ اللہ کا یہ کلام ذکر اور خدا بھی ہے، یعنی کہ خدا سے جوڑنے والا ذکر اور خدا، جو رہنمائی کرتا ہے خدا کے راستے تک۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو قرآن 114 سورہ پر مشتمل ہے، آپ کو پتہ ہوگا، اور آیتیں الگ الگ ویری کرتی ہیں۔ قرآن کی سب سے بڑی سورہ جو ہے سورہ البقرہ، اور سب سے چھوٹی سورہ الکوثر ہے۔ قرآن آخری نازل شدہ پیغام ہے، یعنی کہ اب اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی پیغام اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ تورات، انجیل، زبور یہ اس سے پہلے پہنچائے ہوئے پیغام ہیں جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن اب ہم انہیں نہیں مانتے کیونکہ یہ آخری پیغام ہے۔ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم آخری پیغام پر اپنا ایمان قائم رکھیں۔ اور قرآن کے بارے میں ایک چیز اور ہے کہ ہم قرآن ایک مصحف کو سمجھتے ہیں۔ قرآن جب پورا پہلے سورہ الحمد سے لے کے والناس تک جب ایک ہی کتاب میں ہوتا ہے تو قرآن کو مصحف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرمینالوجی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور جب اسے ٹکڑوں میں لکھا جاتا ہے، اس کے جو 30 حصے کیے گئے ہیں، انہیں ہم جزء یا پھر ہندی میں
اور پاکستانی میں اسے پارا کہتے ہیں، عربی میں اسے جز کہتے ہیں۔ اور قرآن میں جو چیپٹر ہوتے ہیں انہیں ہم سورہ کہتے ہیں، اور جو سینٹنس ہوتے ہیں انہیں ہم آیت کہتے ہیں۔ یہ ایک بیسک ٹرمینالوجیز تھی، لیکن قرآن واضح کرتا ہے انسانیت کو جس دن نازل قرآن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر قیامت تک انسانوں کے لیے جو بھی جاننا ضروری ہے وہ اللہ نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے آپ کو، ہم جس میں پچھلی باتیں بھی ہیں، ہونے والی باتیں بھی ہیں، اور جو موجودہ ہیں حالات ان پر بھی ہیں۔ جو اگر انسان چاہے کہ اسے قرآن سے رہنمائی چاہیے تو قرآن اس کی بے شک اسے راستہ دکھاتا ہے اور براہ راست لاتا ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، جبکہ غیر مومنوں کے لیے راستہ ہے حق پہنچانے کا، حق پہچاننے کا۔ اور اب کافی ہو گیا ہے، اتنا آپ کو کافی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قرآن کیا ہے۔ آخری میں ہم قرآن کی ایک آیت کو کوٹ کریں گے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس آیت میں غور کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لہٰذا قرآن آپ کے لیے نصیحت دار ہے، رہنما ہے، اللہ کا آخری کلام ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اس کے متعلق کہ قرآن فرشتے نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا جب بھی کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے آس پاس آ کے اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی پڑھا کریں قرآن تو تھوڑی بلند آواز میں اور کوشش کریں کہ خوبصورتی سے قرآن پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو اچھی قرأت کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اسے اچھے سے اچھا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب آپ سے نہیں بن رہے تو آپ پڑھیں نہ، لیکن جب آپ پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے قیامت کے دن آپ کو لیے گواہی دے گا اور آپ کے لیے اللہ سے منتیں کرے گا۔ اس کے ایک ایک حرف پڑھنے کے لیے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا قرآن پڑھنا اور اس کا علم سیکھنا اپنا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت رہا ہوگا۔ اب ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں جو کہ رہے گا قرآن کی تفسیروں کے اوپر۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ ضرور بتائیے گا، اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔